أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو اترا ہے سچا دین. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، اور نہ ہو ان جیسے جن کو کتاب ملی تھی اس سے پہلے دراز گزری ان پر مدت، پھر سخت ہو گئے ان کے دل. وَكَثِيرٌ فَاسِقُونَ، اور بہت ان میں نافرمان ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے کھول کر سنا دیے تم کو پتے اگر تم کو سمجھ ہے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، تحقیق جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد اور عورتیں اور قرض دیتے ہیں اللہ کو اچھی طرح، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کو ملتا ہے دونا اور ان کا ثواب ہے عزت کا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اور جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر وہی ہیں سچے ایمان والے اور لوگوں کا احوال بتلانے والے اپنے رب کے پاس. لہم اجرہم ونورہم، ان کے واسطے ہے ان کا ثواب اور ان کی روشنی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری باتوں کو وہ ہیں دوزخ کے لوگ. اوپر کی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے اس میں صرف اقرار لسانی کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ تصدیق قلبی یہ بھی ضروری ہے. چنانچہ منافقین جن کے دنوں کے اندر ایمان نہیں تھا گویا ان کا ایمان صرف زبانی جمع خرچ تھا اور تصدیق قلبی سے وہ خالی تھا، تو آخرت میں ان کے اس ایمان نے ان کو نفع نہیں دیا اور وہ ناکام ہو گئے اور بے شک پریشان ہوئے اور انجام کا دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوا. یہاں سے یعنی ان کے ایمان کو کل عدم قرار دے دیا گیا کہ تمہارا ایسا ایمان ہونا نہ ہونا برابر ہے. یہاں سے ان ایمان والوں کے اوپر عتاب ہو رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو اگرچہ اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق قلبی کے بھی وہ اقراری ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں جو طاعات ضروریہ ہیں اس کے اندر کچھ کمی آ گئی تو اس پر ان کو عتاب کیا گیا. اگرچہ اس درجہ کا ایمان اس کو کلعدم تو نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن بہرحال ایمان کمال کے اندر کمی آ گئی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں جو مجاہدات برداشت کیے مکہ والی زندگی میں، وہ ہم سب سنتے سناتے رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ پھر مدینہ میں آنے کے بعد مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کے اوپر بھی جو اطلاعات آئے، جو مجاہدات آئے کہ اب ان کو اپنے باغوں میں کام کرنے کا موقع اور وقت کم ملتا تھا اور تقاضے بڑھتے چلے گئے، خود اپنا بھی خرچ ہے۔ جو مہاجرین صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصار کا بھائی قرار دیا، مواخات قائم کی، ان کا بھی خرچ ہے۔ پھر وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، ان کا کوئی در نہ کوئی ٹھکانہ، ان کا مستقل انتظام، اور بھی تقاضے، جہاد میں جانا ہے اس کے تقاضے، تو تقاضے بڑھ گئے اور کاروبار کا موقع اور اس میں وقت لگانا یہ کم ہو گیا، تو نتیجے کے اعتبار سے ان کے اوپر حالات آئے۔ پھر جب فتوحات کے نتیجے میں ان کے حالات بقدر درست ہوئے اور ایک گنا خوشحالی آ گئی، تو عمل کے اعتبار سے ان کے اندر وہ مضبوطی قائم نہ رہی، اب کچھ سستی اور کمزوری آ گئی، اس پر عتاب آیا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کو ان کو معیار بنانا تھا پوری امت کے لیے، یہ نمونہ تھے، قیامت تک آنے والی امت کے واسطے ان کو نمونہ بنانا تھا، اس لیے مجاہدات کی بھٹی میں انہیں تپایا گیا۔ جس طرح اینٹ جب اس کو ڈھالا جاتا ہے تو وہ اینٹ کچی ہوتی ہے، اگر معمولی بارش بھی اس کے اوپر پڑے تو اس سے وہ اینٹ متاثر ہو جاتی ہے، لیکن جب اس اینٹ کو آگ کی بھٹی میں پکایا جاتا ہے تو پکنے کے بعد وہ ایسی ٹناٹر لوہے کی طرح ہو جاتی ہے کہ اب معمولی بارش تو کیا ہے، طوفان بھی آئے تو اس کا بال بیکار نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ حضرات صحابہ کرام یہ اسلام کی خشت اول تھے، یہ بنیاد تھے، اس لیے ان کے لیے کسی بھی طرح کا جھول اللہ نے گوارا نہیں کیا، اور جہاں بھی کسی طرح کی کوئی کمی دیکھی آیات کے ذریعے سے ان کو متوجہ کیا گیا۔ چنانچہ ان آیات کا شان نزول بھی وہی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جب تھوڑی سی عمل کے اندر سستی دیکھی گئی، کمزوری دیکھی گئی، تو ان آیات کے ذریعے سے ان کو متوجہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذرائے شکایت عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی ہمیں ایسا دن بھی دیکھنا نصیب ہوگا، ہر وقت ہتھیار ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں، ہر وقت تقاضے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں جانے کے، سکون سے موقع نہیں ملتا، تو کیا کبھی ایسا وقت ملے گا ہم سکون سے اپنے گھر والوں کے درمیان میں رہیں، اپنے وطن کے اندر رہیں؟ اس پر وہ آیت نازل ہوئی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں کہ ان کو بھی روح زمین کی خلافت یعنی اقتدار عطا فرمائیں گے، جیسے ان سے پہلی قوموں کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا تھا، مراد ہے وہ بنی اسرائیل، یہود کی قوم۔ وہ زمانہ آنے والا ہے، اور آگے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ جس دین سے اللہ راضی ہوا ہے، دین اسلام، اللہ تعالیٰ اس دین کو قوت عطا فرمائیں گے، یعنی سارے ادیان پر اس کو غالب کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جو ان کا یہ خوف ہے، یہ خوف ختم ہو جائے گا، ہر وقت مقابلہ مشرکین مکہ اور ان دشمنان کا جو خوف ہے یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے ہی میں اللہ نے وہ زمانہ دکھا دیا، وہ ماحول دکھلا دیا، تو اللہ کا یہ وعدہ تھا، لیکن ان کے اندر کمی اللہ گوارا نہیں تھی، اس لیے ان کو متنبہ اور متوجہ کیا گیا۔ تو فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں اور نرم ہو جائیں، اور اس قرآن کے لیے جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ خشوع اس کے مقابلے میں آتا ہے قساوت قلبی، دلوں کا سخت ہونا، جو عموماً گناہوں کے زن کی وجہ سے اور خواہشات نفسانیہ مبتلا ہونے کی وجہ سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یعنی ان کے اللہ کے احکام سے کی خلاف ورزی اور نافرمانی کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔
برابر مستقل انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کو نہ ماننا، اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، اس کے خلاف ورزی کرنا، ان کے تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر یہ سختی میں پتھر کی مانند ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ جہاں تک پتھروں کا حال ہے، بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر وہ ہیں کہ جب پھٹتے ہیں تو اس میں چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض وہ پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں، اوپر سے اونچائی سے نیچے کی طرف گر پڑتے ہیں۔ تو پتھر کے اندر بھی ایک کم سے کم یہ صفت ہے، لیکن تمہارے دل تو اس نافرمانی کے نتیجے میں جو مسلسل ہوتی رہی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہ خشوع کے مقابلے میں قساوت آتی ہے، یہاں خشوع سے مراد ہے دل کا نرم پڑنا۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو نصیحت کی باتوں کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، آخرت کی بات جب سنائی جاتی ہے تو دل اس کا اثر لیتا ہے، اور جو باتیں جو مطالبہ اس سے ہوتا ہے اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو انداز یہ اختیار کیا گیا ایک عتاب کا، ایک دھمکی کا، یہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں اور نرم ہو جائیں، اور اس قرآن کے لیے جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ یہاں وما نزل من الحق، ما کے اندر ابہام ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا یا جو اللہ نے نازل کیا، من الحق یہ اس کا بیان ہے، دین برحق یعنی قرآن۔ قرآن دین کے اصولوں کی کتاب کا نام ہے، اور لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی اس سے مراد بھی نصیحت ہے، خلاصہ وہی ہے، قرآن اور اس کی تعلیمات اور اس کے احکام پر عمل کرنا۔ تو اس کے لیے جھک جائیں کا مطلب نرم پڑ جائیں، اور اس کی تعلیمات جو اس کے احکامات ہیں پورے طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اپنے عمل میں کسی طرح کی سستی کمزوری کو راہ نہ دیں۔ یہ عتاب و تنبیہ مومنین کو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مومنین کے قلوب میں عمل کے اعتبار سے کچھ سستی محسوس فرمائی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد صحابہ کرام کو کچھ معاشی سہولتیں اور آرام ملا، تو بعض حضرات میں عمل کی جد و جہد جو ان کی عادت تھی اس میں کچھ کمی اور سستی پائی گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ۔ گویا ان کے اندر جو قذاوت قلبی آئی، جو خرابیاں آئیں، اس کی بنیاد میں یہی بات تھی، اس کی بنیاد میں یہی باتیں تھیں، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، خلاف ورزی کرنا، اور تسلسل کے ساتھ یہ عمل کرتے رہے اور نبیوں کے شان میں گستاخی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان میں بہت سے لوگ کافر ہو گئے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، فطال علیہم الامد، اور ان پر ایک مدت دراز گزر گئی، ایک لمبا زمانہ گزر گیا اپنی نفسانی خواہشات میں، اللہ کے حکم کی حکم عدولی میں، نافرمانیوں میں، فقست قلوبہم، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور اب ان میں بہت سارے کیا ہیں جو کافر ہیں۔ فاسق حکم عدولی کرنے والے، حکم سے نکلنے والے، نکل جانے والے، یا اس سے مراد ہیں کافر۔ تو جب بندہ گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، خواہشات نفسانی کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور توبہ استغفار نہیں کرتا، اس کے اندر ندامت شرمندگی پیدا نہیں ہوتی، یہ سختی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتے پھر آگے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور بسا اوقات یہ کفر کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا نا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے،
اور دل بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف شفاف رہتا ہے تو اس کے اندر ہر چیز کا انعکاس ہوتا ہے، گناہوں کی شناخت اور برائی اور اچھے کام کی اچھائی دل میں صاف منعکس ہوتی ہے۔ جیسے جب آئینہ بالکل صاف شفاف ہو تو سامنے اچھی شکل ہو تو اچھی شکل اس کے اندر اس کا عکس آئے گا، بری شکل ہو بری شکل کا عکس آئے گا، جیسا حقیقت میں ہوگی ویسا ہی عکس آئے گا۔ لیکن جب آئینہ زنگالود ہو جاتا ہے اور مکھیاں پاخانہ کر دیا کرتی ہیں، اچھی شکل بھی خراب نظر آتی ہے۔ تو اس طرح بندہ اگر توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ نقطہ لگتے لگتے اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر سختی بھی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ مدت دراز گزر گئی جس سے ان کے قلوب سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اب ان میں بہت سارے وہ ہیں جو کافر ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم تم سے واضح طریقے پر بیان کر چکے ہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ مدت دراز گزر جانے کے بعد یا عملی سستی اور کمزوری کے اندر ایک وقت گزر گیا تو تم مایوس ہو جاؤ کہ اب کیا ہو سکتا ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کیا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، زمین کی مردنی کیا ہے؟ اس کا سوکھ جانا، اور زمین کی زندگی کیا ہے؟ اس کا ہرا بھرا ہونا، ہریالی سے اس کا معمور ہونا۔ ہر موسم کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے۔ ہر سال جب گرمی کا موسم آتا ہے، پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو درخت پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں، زمین سوکھ جاتی ہے اور کبھی کبھی پھٹ جاتی ہے، اور کسان بھی آسمان کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ شاید اب بادل آئے اور بارش ہو جائے، تو چاروں طرف دھول اڑتی رہتی ہے کھلے میدان کے اندر۔ یہ زمین کا مردہ ہونا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والی گھٹا کو بھیجتے ہیں اور رحمت کی بارش برساتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ ہی دنوں کے بعد چاروں طرف ہریالی ہریالی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ زمین کی زندگی ہے۔ تو اللہ قادر مطلق ہے اور یہ بار بار ایسا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح گناہوں کے نتیجے میں اور عملی سستی کمزوری کے نتیجے میں جو ایک قسم کی سختی آ جاتی ہے، لیکن جب اس کے اندر ندامت اور شرمندگی آتی ہے اور بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کے رونے دھونے کے نتیجے میں اس کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، پھر اس کی سختی نرمی سے بدل جاتی ہے۔ یہ ہے قد بینا لکم الآیات کہ ہم نے بیان کر دیا تم سے نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ تو اسی طرح ہم تمہارے دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اب اپنی عملی سستی کمزوری کی وجہ سے جس مقام تک پہنچ چکے ہو، ندامت اور شرمندگی کا آنسو بہا کر اب پیچھے کی طرف لوٹو اور عملی استحکام کی طرف آؤ، عملی پختگی کی طرف آؤ، تو پھر انشاءاللہ تمہارے دل ویسے زندہ ہو جائیں گے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، ان کے اجر کو بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے، یعنی ان کے ثواب کو بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، المصدقین والمصدقات کہنے کی وجہ سے مقصود تو حاصل ہو گیا، یعنی صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا یہ مطلوب جیسا کہ پیچھے آ چکا ہے۔ پھر یہاں اقرض اللہ قرضا حسنا کیوں کہا گیا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو قرض دینا مقصود نہیں ہے، صرف صدقہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ قرض حسن ہو، قرض حسن جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے، قرض حسن جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے۔ تو جب اخلاص کے ساتھ دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے،
اس کو متعین نہیں کیا۔ ہاں یہ تو ہے کہ بندہ جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو اجر ثواب ملتا ہے کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ لیکن کبھی حالات کے اعتبار سے، کبھی اخلاص کے اعتبار سے، کبھی اوقات کے اعتبار سے اس کے اجر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان کے مہینے میں ہر عمل 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک عمل پر 10 نیکی ملتی تھی، 1 حرف قرآن پڑھنے پر 10 نیکی ملتی تھی، تو اب رمضان کے مہینے میں 1 حرف پڑھنے کے اوپر 700 نیکی ملے گی۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جب آدمی خرچ کرتا ہے تو 1 پر 700 ملتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ اس کو واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے کئی گنا بڑھا دیں گے۔ یعنی اب اخلاص کے اوپر معاملہ ہے، جس درجے کے اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ ظاہر سی بات ہے پسندیدہ اجر کیا ہوگا؟ جنت اور اس کی دائمی نعمتیں ہی ہوں گی۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں اور شہداء ہیں اپنے رب کے نزدیک۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آیت کا ظاہر بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے آیت کے ظاہر سے کہ جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان رکھے گا وہ صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے۔ لیکن دوسری نصوص سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خاص لوگوں کا مقام ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا گیا اولئک مع الذین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کیسے پوری آیت ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ ان کا حشر اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور 4 جماعتوں کا ذکر کیا گیا، نبیوں کے ساتھ والصدیقین والشہداء والصالحین، درمیان واو حرف عطف ہے جو مغایرت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ نبی الگ ہیں، صدیقین الگ ہیں، شہداء الگ ہیں اور صالحین الگ ہیں۔ تو سب سے اونچا مقام تو نبیوں کا ہے، اس کے بعد درجہ صدیقین کا ہے، اس کے بعد درجہ شہداء کا ہے جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دیا، اس کے بعد عامہ صالحین کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہداء ہیں، یہ کامل ایمان والے مراد ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، کے رسولوں پر ایمان لائے، تو یہ وہ کامل ایمان والے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کامل ایمان والے کا جو مقام مرتبہ ہوگا وہ بلندی ہی ہوگا، اس لیے مصدقون و شہداء مراد وہی کامل ایمان والے ہیں۔ لہم اجر و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ یعنی ابھی اس کے پہلے تذکرہ گزرا کہ پل صراط کے اوپر گزرنے سے پہلے ایمان والوں کو نور دیا جائے گا، ان کے اپنے ایمان کے اعتبار سے، کسی کو بہت زیادہ مقدار میں دیا جائے گا، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، حتیٰ کہ جو سب سے کم درجے والا ایمان والا ہو اس کو انگوٹھے کے برابر اس کو ایمان کا نور دیا جائے گا۔ تو اولئک لہم اجرہم و نورہم، ان کو ان کا اجر دیا جائے گا اور ان کو نور دیا جائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ہیں دوزخی، دوزخ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان کا بیان کر دیا جو ایمان والوں کے برخلاف جو کفر والے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں دنیا کی بے ثباتی، کہ کسی کے پاس دنیا کے ساری نقشے موجود کیوں نہ ہوں لیکن یہ وقتی اور عارضی ہیں، ان کو قرار نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ وقتی اور عارضی ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ لہٰذا ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو لگانا اور پھنسانا جو ختم ہو جائیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے جو چیز ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے، ساتھ دینے والی ہے اور ہمیشہ کام آنے والی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔